انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، بالخصوص مسلمانان پاکستان اس وقت ایک شدید اضطرابی کیفیت میں ہے۔ پورے ملک میں اجناس کا بحران اور کرائسس چل رہے ہیں۔ آٹا نہیں ہے، چیزیں مہنگی ہیں، مہنگائی ہے، اور ان کرائسس نے پاکستان اور اہل پاکستان کو پوری طرح تباہ اور ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور اس پر مزید بے احساسی یا غیر ذمہ داری انسینسٹیو یہ ہے کہ مالدار طبقہ، بالخصوص مل مالکان، تاجر برادری، بزنس مین، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیزوں کو سٹاک کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ میرے عزیزو دوستو، ذخیرہ اندوزی یہ کیا ہے؟ میں یہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ پورے اسلام میں اسلام کہیں بھی مسلمان سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو غیر فطری ہو۔ کیوں جی؟ اسلام کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ نماز اس کی قبول ہوگی جو چھت سے چھلانگ لگائے گا، بھئی حج اس کا قبول ہوگا جو پہلے 2 گھنٹے الٹا لٹکے گا۔ کہیں بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہذا ذخیرہ اندوزی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی تمدن کو پوری طرح تباہ کر دیتی ہے۔ سابقہ قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، سابقہ قوموں پر جو عذابوں کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں پر جو عذاب آئے ہیں کفر کی وجہ سے نہیں آئے، یا اکثر و بیشتر جو عذاب آئے ہیں وہ کفر کی وجہ سے نہیں آئے۔ ان پر جو عذاب آئے ہیں وہ معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ کوئی قوم ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ کوئی قوم ایسی تھی جو جھوٹ بولتی تھی، باز نہیں آتی تھی، وعدے کو توڑتی تھی، اللہ پاک نے ان پر جھوٹ کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اور انصاف کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، ان وجوہات، یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات جو ہمیں بالکل ہلکی محسوس ہوتی ہے، انہی وجوہات کی بنا پر سابقہ قوموں میں عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ آپ توجہ کریں گے میری بات کی طرف اور اس جملہ کی طرف، یہاں پر لفظ آیا ہے بِذَنْبِ۔ ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنب کفر کو نہیں کہتے۔ کفر کے لیے تو واضح لفظ موجود ہے نا۔ اگر اللہ پاک نے کفر کی وجہ سے قوموں کو تباہ کیا ہوتا تو اللہ فرماتا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِكُفْرِ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ چند ایک قوموں کی مثال دیتا ہے
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ فلانی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، تباہ کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایک چنگاڑ تھی، ایک زوردار شور کی آواز۔ آپ دیکھیں ہم اپنے دھیان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے پیچھے سے دائیں بائیں سے ایک دم زور کی آواز آئے گی تو ہم کیا ہوگا؟ ڈر جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں ترا نکلنا، ترا نکل جائے گا۔ یعنی وہ آواز اتنی تیز تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے، پھر دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں، اور پھر جناب وہ سارے کھوپڑیاں پھٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سن لو، صرف جھوٹ کی بنیاد پر، صرف ناپ تول میں کمی کی بنیاد پر، صرف ایک فعل بدکاری کی بنیاد پر، ان ایک کاموں کی وجہ سے پوری قوموں کو تباہ کر دیا۔ لہذا میرے عزیز و دوستو، ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج وہ تمام برائیاں اور بیماریاں جن میں سے ایک بیماری کی وجہ سے پوری بستی کو پلٹ دیا جاتا تھا، وہ ساری بیماریاں بحیث المجموعہ ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز ذخیرہ اندوزی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے۔ حکم بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی کا حکم کیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں ہورڈنگ۔ واٹ از ہورڈنگ؟ ذخیرہ اندوزی ہے کیا؟ ذخیرہ اندوزی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی فرد غلہ یا دیگر اجناس کی بڑی مقدار خرید لے اور پھر اسے اپنے پاس سٹاک کر لے، اور اس انتظار میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے، سٹاک رکھے کہ جب اس کی ویلیو بڑھے گی تو پھر اس کو میں اپنی شرائط منہ مانگی قیمت پر بیچوں گا۔ یہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، کوئی غلہ یا کوئی جنس اگر مارکیٹ میں وافر موجود ہے، پھر اگر کوئی اس کو سٹاک کرتا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں۔ میری بات آپ سمجھ لیں۔ کیوں بھائی؟ ذخیرہ اندوزی اس وقت ہوگی کہ جب عوام کو اس چیز کی ضرورت ہے، قلت ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، اب ایسے وقت کے لیے کوئی آدمی مال کو سٹاک کر لیتا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اگر کمی نہیں پھر سٹاک کیا، مارکیٹ میں وافر ہے، کوئی بڑی مقدار میں کسی نے خرید کے اپنے پاس رکھ لیا، سٹور کر لیا اسے، تو اور مارکیٹ میں بھی موجود ہے، لیکن وہ اس نے اس لیے لیا ہے کہ چلو میں ابھی خرید لیتا ہوں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ بیچتا رہوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں۔ لہذا آگے جو احکام آ رہے ہیں وہ ذخیرہ اندوز کے لیے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ہورڈنگ کرنے والا، اس کے لیے ہیں یہ احکامات۔ چنانچہ عزیزو دوستو، میں نے عرض کر دیا کہ حکم کے اعتبار سے ذخیرہ اندوزی حرام ہے، اور جب حرام ہے تو پھر آپ حضرات کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جو شخص مال کو روک کر اور پھر بعد میں اسے آگے بیچے گا، جسے ذخیرہ اندوزی کہا، اس کی کمائی حلال، بولو یار، اس کی کمائی حلال نہیں ہے، وہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ تاجر، ایک بزنس مین جو ہے، ایک مرچنٹ جو ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا بڑا مقام ہے۔ اگر وہ
اس کے اندر چند شرائط ہوں گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزنس مین اور مرچنٹ کا مقام یہ ہے التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، صدوق کیا ہو؟ بولو، سچا ہو، کیا ہو؟ سچا ہو، الامین امانت دار ہو، اس کا درجہ اور اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا مع النبیین والشہداء، کل قیامت والے دن سچے اور امانت دار تاجر بزنس مین کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ نہیں، یہ مت سمجھے کہ بزنس کرنا، تجارت کرنا، ٹریڈنگ کرنا یہ کوئی غلط بات ہے، نہیں، بلکہ تاجر ہو اور تاجر ہو اور اس کے اندر صفات ہو، سچا ہو، ایسے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہے ہیں یار، اوپر نیچے، وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی اور دوسری جگہ اس کا ریٹ یہ نہیں ہے، وہ پھر قسمیں اٹھا رہے، تو جھوٹ بول کر بیچنے والا نہ ہو، امانت دار ہو، فرمایا اس کا مقام تو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لہذا عزیزو دوستو سن لیں کہ ذخیرہ اندوز گناہگار ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، من احتکر حکرتن، من احتکر حکرتن ان یغلی بها علی المسلمین فہو خاطئ، فرمایا جس شخص نے مال کا ذخیرہ کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو مسلمانوں پر کٹھن وقت میں مہنگے داموں بیچے گا، یعنی اپنی مرضی کی پرائس، ایکسپینسو پرائس پر وہ اگر بیچے گا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فہو خاطئ، وہ بڑے درجے کا گناہگار ہے۔ پھر فرمایا کہ ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ ذخیرہ اندوز کون ہے جی؟ ملعون۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ اب آپ حضرات ذرا نوٹ فرمائیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الجالب مرزوق، کہ جائز طریقے سے محنت کر کے رزق کمانے والے کا رزق برکت والا ہے، مرزوق۔ اور فرمایا والمحتکر ملعون، اور جو احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کو عربی میں احتکار کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ کیوں جی؟ اچھا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انگریزی کی اصطلاحات بڑے شوق سے بولیں گے جی، ہاں جی، اور انگریزی کی اصطلاحات یاد بھی کریں گے، جبکہ عربی کی طرف ہماری وہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ انگریزی کو سیکھنا، اسے یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، بچہ کہے گا کہ امی جان وہ تولیہ پکڑائیں، تو امی کہتی ہے بیٹا تولیہ نہیں، اسے ٹاول کہتے ہیں۔ چند دن پہلے بھائی جان وہ ہمارا ایک دوست ہے، تو اس نے ایک لفظ بولا کیپیسٹی۔ اچھا یہ کیپیسٹی لفظ ہے نا انگلش کا، کیپیسٹی، اس نے بولا کیپیسٹی، تو میں نے کہا یار یہ کیپیسٹی نہیں ہوتا، یہ کیپیسٹی ہوتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، امریکن انگلش، امریکن لینگویج میں کیپیسٹی اور برٹش لینگویج میں کیپیسٹی، یعنی ہم انگریزی تو یاد کر ہی رہے ہیں، ہم لہجے بھی یاد کر رہے ہیں۔
اور عربی کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے کہ چند سوائے اللہ ماشاءاللہ نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، دعائیں قنوت نہیں آتی، خیر چھوڑیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ الاحتکار عربی زبان میں کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہورڈنگ کرنا۔ تو ذخیرہ اندوز فرمایا یہ ملعون ہے، ملعون لعن سے لفظ ہے، لعن کہتے ہیں لعنت کرنا۔ لعن کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دور۔ اگر کوئی شخص کسی کو خدا نخواستہ کہتا ہے تجھ پر لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی ایک بد دعائیہ جملہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ حضرات توجہ کریں، اس جملے کی حساسیت کا آپ اندازہ فرمائیں ذرا۔ یہ احتکار جو ہورڈنگ کرتا ہے اس کو ملعون کس نے کہا؟ حدیث ہے نا جی، تو کس نے کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا میں نے کہا کہ آپ اس جملے کی نزاکت کا اندازہ کریں کہ یہ جملہ کتنا اہم ہے کہ میں اور آپ خدا نخواستہ کسی کو لعنت کریں کہ فلانا ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، تو یہ تو گئی گزری بات۔ اسی ایک کنو سننے ہیں، دو جو کنو کٹ چھڑنے ہو، کونی گل خیر۔ یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ ہے عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی نال کچھ نہیں بول دے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غمگین، غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اس کے منہ سے جملے بھی اچھے اچھے نکلتے ہیں، ہاں خوش ہے تو جناب بیوی نو حور پہ آکھے گا، اور جب خوش نہیں ہے تو اوئی بیوی جڑی ہے وہ، مطلب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خوشی میں، تو اس نے بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ غمی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کیا آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات کو ہم نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں یا یاد رکھ لیا کریں؟ حالانکہ کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پر رنج ہوتا ہے، کبھی آپ پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو کیا ہر بات، ادھر توجہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ اور سرکار اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں والمحتکر، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے تاکہ اس کو مہنگے داموں بیچ سکے مشکل وقت میں، فرمایا ملعون، وہ ملعون ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب عزیزو دوستو، جو ذخیرہ اندوز ہے حدیث کی روح سے اسے دنیا میں ہی سزا ملے گی۔ چنانچہ بہقی شریف کی روایت ہے عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت، یہ بات بھی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ جب کبھی روایت ہمارے سامنے آتی ہے نا جی، تو اس میں یوں ہوتا ہے عن ابی ہریرہ عن انس ابن مالک ہیں یا عن عبداللہ ابن عمر، یہ عن کے ساتھ روایت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچا۔
لیکن کبھی صحابی جو ہے وہ درمیان میں سمعتو کا لفظ استعمال فرماتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ سمعتو۔ اب جہاں روایت میں لفظ سمعتو کا آئے گا، اگر آپ حضرات اس کو فوکس کریں گے تو میں عرض کرتا ہوں، جہاں روایت میں سمعتو کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں سمعتو، اسے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سمعتو، تو اب جب سمعتو کا لفظ آ گیا تو کوئی دوسری رائے تو پھر اس میں بولو نہ رہی۔ آگے یخطب وہو یقول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ من احتکر علی المسلمین، جو شخص احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، طعامہم ابتلاء اللہ بالجزام او بالافلاس، کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے یہ سزا دے گا کہ اسے یا تو کوڑ سمجھتے ہیں برس کی بیماری، بالجزام، دنیا میں یا تو اسے کوڑ کا مرض لگے گا یا اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں سزا ذخیرہ اندوزی کی۔ تو میرے عزیزو دوستو، ایک اہم گزارش آپ سے آخر میں کروں گا۔ یہ موجودہ اس وقت جو آٹے کا اور مختلف چیزوں کا بحران چل رہا ہے، اور جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہی مل مالکان اور اسی طرح جو تاجر پیشہ لوگ ہیں انہوں نے جناب اس کو روکا ہوا ہے، چیزوں کو سٹاک کیا ہوا ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے 3 کام ہم نے کرنے ہیں۔ نمبر 1، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصائب آتے ہیں نا وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ توبہ۔ کیا جی؟ بولے تو سارے بولیں ذرا، یا اللہ ہماری توبہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ منافع خوری کی لعنت سے ہم اپنے کاروبار کو پاک کریں۔ ناجائز منافع خوری، جائز تو منافع حق ہے لینا، وہ تو کوئی نہیں، اس کے لیے شریعت کی اصطلاحات موجود ہیں، قوانین موجود ہیں اس کے لیے، لیکن ناجائز منافع خوری، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو ناجائز منافع خوری کی جو لعنت ہے اس سے کیا کریں؟ بولیں ذرا، پاک کریں۔ اور تیسری گزارش ارباب حکومت، ارباب اختیار سے ہے، وہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو فعال کیا جائے۔ یہ جو انسپیکشن ہے اس کی وہ سخت کی جائے اس معاملہ میں، تاکہ ملک کے اندر کہیں بھی یہ مصنوعی بحران جو ہے وہ نہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا۔